کتاب الواملی ہے، جس میں چاروں کتب حدیث کو جمع کر کے اس میں مدرج حدیث جمع ہے۔ اچھا یہ چاروں کتب حدیث جو ہے نا یہ ہماری اہل سنت کی جو اشتہار ہوتا ہے نا بخاری مسلم ترمذی وہ نہیں ہے، بلکہ جو اعلی استشار ہے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ کی کتاب سفینۃ النجات فی طریقۃ العمل ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے 3 تفاسیر کبیر متوسط اور صغیر مقدر کی تھی، 3 تفاسیر ہیں ان کی، ایک بڑی ہے، ایک درمیانے درجے کی ہے اور ایک چھوٹی ہے۔ آپ کی تصانیف ایک ہے جی ان کی کتاب ہے عین الیقین، ایک ہے علم الیقین اور ایک ہے حق الیقین۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری کتب ہیں جن کی ایک بداغہ تفہیم فہرست ہے، ان میں سے ایک کتاب حافظ کی تفسیر قرآن ہے۔ یہ کتاب تقریباً 70,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تفسیر جو ہے یہ اشعار میں کی گئی ہے، منظم ہے، یہ نثر میں نہیں ہے۔ اس کی تاریخ 1075 میں پائے گی، پھر اسے اختصار کر کے کتاب الاشفا مرتب کی جو 21,000 اشعار کو سنائی ہے۔ سمجھے بات؟ یہ جو اشرافی تفسیر ہے نا اس کی تلخیص تیار کی، یعنی اس کا خلاصہ تیار کیا نا، اس کا نام رکھا الاشفا۔ تو یہ پہلی جو تھی وہ اشرافی 70,000 تھی، اور یہ جو ہے یہ 21,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ مولف کا مختصر تعارف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیعہ علماء کے درمیان ایک امتیازی مقام رکھتے تھے۔ اس ضمن میں سب علماء متفق ہیں وہ فاسد نظریات رکھتے تھے۔ اگرچہ روضات جنات کا مصنف اپنی اس ذات کو خطاب کرتا ہے، لیکن آپ کی ذات پر ایک دلیل بہتان ہے۔ میں نے آپ کی تفسیر ملاحظہ کی ہے، اس میں مجھے وحدت الوجود کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ یہ مختلف نظریات ہوتے ہیں اور نہ کہ وہ کفار کو اپنی جنمی قرار نہیں دیتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے ذریعے دوزخ میں رہیں گے، کیونکہ یہ مسلمہ عقیدہ نہیں ہے۔ میرے علم کی حد تک ان کی تفسیر میں تشوق و فلسفہ کی نوزش نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ تفسیر ان کی آخری تصانیف میں سے ہو۔ چلیں جی، اور جب کہ آپ اپنے فاسد نظریات سے رجوع کر چکے تھے۔ تفسیر کا تعارف جو ہے اشرافی کا تفسیر زیر تبصرہ میں مؤلف نے اس عشری عقائد و افکار کی روشنی میں قرآن کریم کی شرح و توضیح کی ہے۔ سمجھے بات؟ جو اہل تصوف کا اس براج ہے نا اس عشری اس کی بات کرتا ہے، اس کی نمائندہ یہ تفسیر ہے۔ وہ بیٹا میں نے کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں آ سکی۔ فی الحال آپ ایسا کیجیے کہ نا بک کھول لیجیے نا تو ادھر سے آپ دیکھ لیں۔ دو ضخیم مجلدات پر مشتمل، ضخیم کہتے ہیں بڑی، اس میں قرآن آیات کی شرح انتہائی مختصر انداز میں کی گئی ہے۔ صرف وہاں طوالت سے کام لیا گیا ہے، جہاں کسی آیت کے بغیر کسی اختلافی عقیدے کی تائید ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں ویسے تو مختصر ہے لیکن اپنے عقیدے کے حوالے سے جو ان کو نظر آتی ہے اس میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ چلو یا مخالفین کے افکار و عقائد کا ہوتا ہے۔ مؤلف جیسے کہ قرآن قصہ یا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات میں سے کسی موقع کو تفصیل بیان کرتے ہیں تو موقف پر گفتگو کرتے ہیں۔ علماء نے اہل بیت کے اقبال پر اعتماد، اچھا یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے نا اشرافی ملا محسن کاشی کی، یہ اس میں جو اہل بیت کے اقوال ہیں وہ کافی زیادہ ہے، اور اس ضمن میں عام اس ناشری مفسرین کا طرز و انداز بھی ہوئی ہے۔ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت قرآن کریم کے اسرار و معانی کے سب سے بڑے رازدان تھے۔ یہ کتاب یہ سمجھ کی ماضی ہے کہ مولف اچھا اس کا
دونوں کی چنانچہ وہ پوری پیش اپنے افکاروں کا دفاع کرتا ہے صادر رسول کو چلیں جی تو یہ انہوں نے کچھ بات کر دی ہے تو کہ اہل بیت قرآن حکیم کے مفسر و ترجمان ہے وہی علوم قرآن کے حامل اور وہی علیہ کے رازدان تھے وہی کے اس کے اسرار اور موسیقات اہل بیت کے وقت اس لیے قرآن خاندان نبوت ہی میں نازل اور گھر والا ہی جانتا کہ گھر میں کیا وقت غلط پڑھائی عقیدہ نہیں رکھتا پانے بلکہ یہ شیعہ کی نہیں رہا ہے پتہ نظر اس سے وہ احیاء اعتدال چلو ملا کاشف نے قرآن کریم کے مطالعے و معانی کا میدان سب علماء کے لیے کھلا ہے اور وہ اس میں عقل و فکر کا جوہر دکھا سکتے ہیں البتہ جہاں تک قرآن علوم میں عقل و فکر سے کام لے کر احکام کے استنباط کا تعلق ہے تو مولف اس کو چند حدود اور شرائط کا پابند کرتا ہے جو خالص اہل تشریع نقطہ نظر کی پیداوار چلو جی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے اہل تشریع کی ایک مشہور تفسیر اس میں اہل بیت کے جو اقوال ہیں ان کا کافی زیادہ اس میں تذکرہ ہے تو نیکسٹ ان کا یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کا اطاعت کرنے والا ہے اس کے علم تفصیل اور اس کے مستقبل پر بندوں نے علم میں رسول قلبی سکون و اطمینان کا غیر قلب کے دل کی آنکھیں کھلی اور اس کا قلب جو میں یقین ایسے پرانی عجائبوں پر آپ کی مستقبل ہو سکتا ہے چلو جی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بیت کا جو ماننے والا ہے تو وہ قرآن پاک کے جو عجائب ہیں غرائب ہیں یعنی کمال کی جو باتیں ہیں نکات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اچھا یہ بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جو ان صفات سے متصف کے اپنے خاندان میں شمار کیا تھا آپ نے فرمایا کہ ہمیں سے ہے ظاہر ہے کہ ایسے لوگ راسخ علم اور قرآنی حقائق کے رازدار ہیں اہل بیت کی تفسیر معیاری اور ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مطلب تشیع یہ آواز ٹھیک ہے وائس کلیئر ہے لاؤڈ ادھر سے تو میں یہ جو کتب ہوتی ہے اہل تشیع کی اس میں خاص طور جو گفتگو ہوتی ہے اقوال ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں
ان کو خاص جگہ دی جاتی ہے. تو یہ جو ہے اساتذ تفسیر یہ بھی چونکہ اہل تشیع کی ہے تو اس لیے اس میں بھی اہل بیت کی تفسیر ہی معیاری مثالی یہ کہا گیا. تفسیر قرآن کے میں چونکہ مولف اہل بیت کے تفسیر اقبال پر اعتماد کرتے اس بات کا متقد ہے کہ شان قرآن میں دوسروں سے سب سے چلے یہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا. چلے نیکسٹ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اہل بیت کی شان میں اترا. تو مولف کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرآن کا اکثر حصہ اہل بیت کی مدد و تشریح میں اترا. جو آیت مدد و ستائش پر مشتمل وہ اہل بیت ہے کے احباب سے متعلق ہے. جو آیات مذمت یا غیر یا تحریر کی ہے وہ اہل بیت کے متعلق مسلم کی جائے پھر اس کی صحیح بات. چلے یہ بھی ان کا عقیدہ ہے. بلکہ یہاں پر انہوں نے یہ بھی بات یاد کی ہے نقل کی ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم 4 حصوں میں منقسم. ایک حصہ ہم سے متعلق ہے، دوسرا ہمارے دشمنوں کے لیے، تیسرا باب مشتمل پر اس کا چلے. تو یہاں پر بیٹا ہے کہ جو مولانا محسن قاسمی ہے انہوں نے ایک تحریف القرآن کے حوالے سے بھی ایک رائے دی ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا 1.7 پر. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی احادیث موضوعہ. موضوعہ کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ہوئی احادیث. مولف اپنے نظریات کی تائید و حمایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے جو احادیث نقل کرتا ہے ان میں سے اکثر و بیشتر جھوٹی موضوع اور چلے یہ بھی ایک انہوں نے نقل کیا کہ اس کے اندر احادیث موضوع بھی ہے. چلے تو یہ جو اصحافی تفسیر ہے اس کے حوالے سے آپ لبل بعد اگر آپ دیکھیں نا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک جو ملا محسن قاسمی ہے اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں اور مختلف کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اور یہ تفسیر کی 3 قسم ہے: کبیر، متوسط اور صغیر. تو اس میں انہوں نے زیادہ جو ہے وہ جگہ دی ہے اہل بیت. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ ہے اور اہل بیت کی کے حوالے سے جو قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ بھی لائے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور روشنی میں قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں. اچھا نیکسٹ ہے جی دوسری تفسیر تفسیر القرآن. تفسیر کا نام ہی تفسیر القرآن ہے اور یہ ہے جی سید عبداللہ علوی کی. ان کا پورا نام ہے سید عبداللہ بن محمد رضا علوی حسینی المعروف شبر. ٹھیک ہے جی. یہ 1188 ہجری میں نجف کے مقام پر پیدا ہوئے. پھر اپنے والد کے ساتھ قازمیہ چلے گئے. ٹھیک ہے جی. نجف یعنی عراق کے اندر. اور اسی مقام پر 1242 ہجری میں وفات ہے. یہ شیعہ کے عظیم مفسر، محدث، فقیہ اور عالم تھے. اپنے والد اور اور امام کبیر سید محسن عرابی سے علم حاصل کیا. ان کے اصحاب و تلامذہ کی تعداد بہت زیادہ تھی کیونکہ انہیں شیعہ فضلات نے کی کچھ تصاریف ہیں. تو یہ ہے کہ جب مصنف کا تعارف کرواتے ہیں نا تو یعنی مفسر کا ان کے جو جائے پیدائش ہے، وفات ہے، کہاں سے پڑھا، پھر ان کی علمی جو کتابیں ہیں، علمی جو کام ہے اس میں ان کی جو تصانیف ہوتی ہے، جو تعلیفات ہوتی ہیں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یہاں ہی دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. چلے اب کچھ نظام ٹھیک کیا ساتھ میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ حاصل ہو جو آواز ہے اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے. چلیں ان کی یہاں پر 9 سید عبداللہ کی 9 تصانیف ہیں جی. آپ درار المنصورۃ فی المواعظ الماثورۃ. پہلی یہ ہے رسالۃ فی حجیۃ قبر الواحد ہے اور اعمال سنہ ہے. رسالۃ فی حجیۃ العقل ہے. مصباح الطلاب ہے. قصص الانبیاء البرہان المبین شرح النہج البلاغہ اور فتویٰ 60,000 ہے. تشریح الجوہر الکمیل جرمی التفسیر الوجیز. مطلب کافی
11 تصانیف ہیں یہاں پر ان کی. اس کے علاوہ کچھ اور کتب بھی ہیں جن کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی تصانیف کافی وسیع عبداللہ کی. تو یہاں پر ان کی جو تفسیر ہے نا تفسیر القرآن اس کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے اور اسی اور اس کا اسلوب یعنی دونوں چیزیں یہاں پر اکٹھی کر دی ہیں. تفسیر القرآن کا تعارف بھی کروانا ہے. یہ تفسیر بھی اس معاشری نظریہ کی ترجمان ہے. ٹھیک ہے نا. مولد قرآنی الفاظ کو ایسے معنی کا جامع پہناتا ہے جو اس کے مسلک کے اصول و تعلیمات پر منطبق ہو سکے یعنی ان کے ساتھ موافقت پیدا ہو. اس کے ساتھ ساتھ وہ اہل بیت کی مدد و توسیع میں کافی زیادہ تاہم یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہم جعفریہ سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ وہ زیادہ اہل بیت کو بہت زیادہ مطلب ان کی مدد و توثیق وغیرہ کرتے ہیں. اچھا یہ کتاب مختصر جامع میں اس میں نہایت قلیل الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی کو سمو دیا گیا ہے. اس لحاظ سے یہ کتاب بڑی حد تک تفسیر جلالین سے ملتی جلتی ہے. یعنی تفسیر جلالین جو ہے نا بیٹا وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کے ساتھ ایک جملہ یا تھوڑا سا ساتھ نا لفظ پڑھا دیا جاتا ہے. سمجھے جی. سید عبداللہ اپنی اس تفسیر میں اس بات کی انتہائی کوشش کرتے ہیں کہ صرف اپنے بیت سے منسوب تفسیر اقبال پر اعتماد کرے. تو یہ بھی جو ہے نا اشافی کی طرح یہ جو تفسیر قرآن کی ہے ان کا بھی یہی انداز ہے. اکثر بیشتر وہ ہر قول کو اس کے قائل کی جانب منسوب نہیں کرتے. وسیع اصولوں کی تائید و حمایت اور ان سے دفاع کرنے کی ہر ممکن کوشش ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو دیکھا جاتی ہے کہ جو تعلق رکھتے ہیں وہ اہل بیت کی باتوں کو اور ان کے خیال کی روشنی میں اپنے افراد نظریات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. چلیں اچھا یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جن قرآن آیات کا تعلق کلامی مسائل کے ساتھ کلامی پتہ ہے آپ کو یہ میں نے بتایا جو عقیدے کے متعلق ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کے متعلق آخرت کے متعلق آسمانی کتابوں اور انبیاء کے متعلق عقائد کے متعلق اس کی کلامی مباحث کرتے ہیں. جن قرآن آیات کا تعلق کلامی مسائل کے ساتھ ان کی شرح و تفسیر کے دوران وہ بعض اوقات معتزلہ کا عنوان نظر آتا ہے اور کبھی اہل سنت کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی کبھی معتزلہ کا بھی خیال ہوتا ہے کبھی اہل سنت. علماء اتناسیہ کی غالب اکثریت کا طرز امتیاز بھی یہی ہے. چلیں جی. قرآن کریم کی عبارت میں جو لسانی اللہ کی اعتراضات وارد ہوتے ہیں مولف ان کو ذکر کر کے ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات میں معنی بیان کے نکات پر روشنی ڈالتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نظریہ اللہ کے مسائل کو بھی غیر باز لاتا ہے. چلیں مولف کے عقائد و نظریات ہر امام اپنا جانشین مقرر کرتا ہے. ایک ان کا یہ عقیدہ ہے اور ہر زمانے میں ایک امام ضرور ہوتا ہے. کوئی بھی زمانہ اس سے خالی نہیں ہوتا. تو تیسرا جو ایک عقیدہ ہے وہ اس کے حوالے سے تقیہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور انہوں نے اس پر ایک دلیل بھی دی ہے قرآن پاک سے بھی. ٹھیک ہے جی. تو اس سے انہوں نے اس کا اس بات کیا ہے اور شادیت بھی ایک ہے کہ جب کفار سے خطرہ لائے تو پھر ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کرنے کی اجازت ہے. دل میں ان کے خلاف بدستور عداوت موجود رہے گی. اس کا نام ہے تقیہ جس پر امامی یقین رکھتے ہیں. احادیث متواترہ سے اس عقیدے کا اس بات ہوتا ہے. چلے تو یہ تین باتیں ذکر کی انہوں نے. ٹھیک ہے جی.
یہ جو دوسری تفسیر تھی نا حالت سید کی فتح تفسیر القرآن سید عبداللہ کی، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو تفسیر ہے اس میں اہل بیت کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، ان کے اقوال کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی ہے، اور اہل سنت کے بھی نظریات کے قریب قریب کبھی بات کرتے ہیں، اور اس طرح چلیں جی۔ تیسری جو تفسیر ہے وہ ہے جی فتح القدیر از عبداللہ شوقانی، جس کا یہاں پر تعارف ہم پڑھ رہے ہیں۔ سوال کو ذکر کرتے ہیں، ان کو جگہ دیتے ہیں، ان کی شان و عظمت کو کافی زیادہ بیان کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اور تیسری تفسیر ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ بیٹا ذرا تھوڑی سی
بس ٹھیک ہے، یہ آ گیا۔ اچھا بیٹا، تیسری تفسیر ہے فتح القدیر آج عبداللہ شوقی کی۔ تو یہ جو ہے ان کا نام ہے محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ شوقانی۔ یہ حجرہ شوقان کے مقام پر 1173 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ صنعاء کے شہر میں پروان چڑھی۔ صنعاء کیا، یہ یمن کا شہر ہے جی، یمن کا دارالخلافہ ہے یہ، تو وہاں سے ہے جی۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، اب پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے جی بیٹا۔ اچھا میرے پاس پیج ہے یہ جی 49 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو یہ جو ہے ان کی جو سیدھا سیدھا باتیں ہیں، اہم باتیں، ان کو ذرا تھوڑا سا زیادہ پڑھیں گے، باقی جو روٹین میں ہے وہ تو ہم پڑھتے رہیں گے۔ اچھا اپنا بچپن والد گرامی کے زیر سے پڑھا اور پہلی تحصیل علم حاصل، تحصیل علم کے سلسلہ میں اپنی مسائل جمیلہ یعنی خوبصورت جو کوششیں ہیں ان کو جاری رکھا۔ ان کے جو تصنیف ہے یہاں پر دی گئی ہے 3۔ ایک تو یہ تفسیر فتح القدیر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور دوسری ہے نیل الاوتار شرح منتقل اخبار، اور تیسری ہے ارشاد الثقات الی اتفاق شرعی علی التوحید والمعاد والنبوات۔ ٹھیک ہے جی۔ امام شوکانی نے زیدی فقہ کا بھرپور مطالعہ اور اس میں بڑا نام پیدا کیا، اور یہ زیدیہ تشیع کا ایک فرقہ کی تصویر و تعلیف اور افتاء میں لگ گئے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، آگے چل کر تقلید کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے جی، تقلید کو چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ 4 فقہ ہے نا جو اس وقت معروف، بلکہ 5 ہے، فقہ جعفریہ اور اہل سنت کی 4 ہے، حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مالکی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، اور تیسری ہے امام شافعی کی شافعی فقہ، چوتھی ہے حنبلی امام احمد بن حنبل کی، اور 5ویں فقہ جعفریہ۔ تو انہوں نے تقلید کے بعد اس سب کو چھوڑ کر منصب اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ایک رسالہ جیسا ہو نا جتنا سے لفافہ ملے آپ نے وہ روح اختیار کرنا ہے، انہی چیزوں کو تھرو اس اینگل میں کہا تو یہ ایسا کر لیں گے، مگر پریکٹیکلی پھر وہ ہمیں پیسے دیں گے، یہ پوزیشن والے کو کھوج کریں گے، وہ پیسے دیں گے۔ شوکانی سلفی مشرب۔ اچھا یہ جو اب ہمارے یہاں سلفی لوگ ہیں نا، ان کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ تو اہل حدیث یا سلفی یہ ان کو غیر مقلد بھی بولا جاتا ہے۔ غیر مقلد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی امام کی فقہ کے اندر تقلید نہیں کرتے۔ اچھا صفات الہیہ کو جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہے بلا تعویل ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں، حقیقت تعالیٰ کی جو بھی صفات ہے نا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس ضمن میں انہوں نے ایک رسالہ تحفظ فی مذہب سلفی تصنیف کے امام شوکانی نے 1250 میں۔ اچھا ان کی جو تفسیر ہے، اس کا جو اسلوب ہے وہ کیا ہے؟ شوکانی ایک آیت تحریر کرنے کے بعد اس کی نہایت عمدہ تفسیر کرتے ہیں جو عقلاً بھی قابل قبول اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ پھر اس کی تفسیر میں علماء سلف کے اقوال نقل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ سابق و ذکر کتب تفسیر سے بھی اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک طریقے اس کی اللہ کی تفسیر کی، پھر عقل کے حوالے سے اور دیگر جو وہ باتیں ذکر کی۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں نا اور صورتیں، ان کا آپس میں ایک جو ربط ہے، جو کنیکشن ہے، جو تعلق ہے، اس کو وہ کافی بیان کرتے ہیں۔ وہ الفاظ کے لغوی حل کی جانب خصوصی توجہ دیتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی آیات کے جو الفاظ ہیں نا ان کے لغوی معنی کہ عربی ڈکشنری کے اندر ان کے معنی کیا ہے۔ قائمہ لغت جس طرح کے ابو عبید ہے اور فرا، یہ بہت بڑے نام ہیں یہ لغت میں، تو ان کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں امام نے قرآن پاک کے اس لفظ کا کیا معنی بیان کیا ہے۔ امام شوکانی کبھی قرات سبا پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ سبا کہتے ہیں 7، ٹھیک ہے نا، اور فقہی مذاہب و مسائل کا ذکر و بیان ان کا خاص انداز ہے، وہ اس موقع سے کبھی یاد جانے نہیں دیتے۔ وہ فقہا کے اختلافات اور ان کے ذکر کردہ دلائل و برائن کو بھی نظر انداز نہیں کرتے، ان کے ساتھ ساتھ اپنی رائے پوری آزادی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ شوکانی حسب مرضی بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ آیات سے احکام و مسائل استنباط کرتے ہیں اور ان میں کامل حریت و فکر سے نظر ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو کامل مجتہد تصور کرتے ہیں۔ یہ شوکانی جو ہے نا الگ سے اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں اجتہاد کے حوالے سے،
اور نیکسٹ انہوں نے بیان کیا کہ موضوع اور ضعیف احادیث، امام شوکانی بکثرت موضوع اور احادیث ذکر کی کرتے ہیں، ان پر نقد و جرح کیے بغیر آگے گزر جاتے ہیں. یہ جو ہے نا آیت قرآن پاک انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس آیت تفسیر میں امام شوکانی شیعہ کی وضع کردہ روایات ذکر کرتے ہیں مگر ان پر کوئی نقد و جرح نہیں کرتے، حالانکہ ان کا قول یہ ہے کہ ایسی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. وہ تقلید و مقلدین کی بھی مذمت کرتے ہیں. اب یہ ان کا خاص جو خصوصیت ہوگی نا وہ آپ نے اس کو کرتے تھے شوکانی ائمہ فقہ کے مقلدین کو بھی ان کا مشتاق رہتے ہیں. چلیں یہ ایک ان کا اپنا موقف ہے تو بار کیف اس کے ساتھ ان کے اپنے کرایہ وہ مقلدین پر یہ الزام عائد کرتے ہیں وہ کتاب اللہ کے تارک اور سنت رسول سے انحراف کرنے پر. ٹھیک ہے ایسا ہے نہیں ویسے کیونکہ وہ خود بھی مجتہدین ہے نا، لہذا ائمہ فقہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر. ٹھیک ہے تو آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی خاص اپنی رائے ہوتی ہے نا اس کو آپ دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے اس کے حوالے سے آپ رائے دیتے ہیں کہ الگ سے جو ان کی انفرادیت ہوتی ہے وہ مطلب جیسی بھی اس کے ساتھ اختلاف اور اتفاق ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ وہ بار کیا ان کی ہوتی ہے کہ رائے یہ. چلیں جی امام شوکانی بار کیف یہ یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بار ائمہ جو فقہ ہیں ان کے ساتھ وہ شدید اختلاف رکھتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ امام شوکانی کا عقیدہ یہ ہے کہ شہداء کو خدا بند کریم کے نزدیک حقیقی زندگی حاصل ہے. اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. شہداء کی زندگی مجازی قسم کے لیے اس کا اظہار انہوں نے فتح القدیر کے متعدد مقامات پر کیا ہے. اچھا یہ فتح القدیر کے نام سے ایک فقہ کی کتاب بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، تفسیر کی بھی ہے لیکن ایک فقہ کی کتاب بھی ہے. بعض علماء کے اچھا اہل علم کیا یہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس آیت میں کن شہداء کا ذکر کیا گیا. بعض علماء کے نزدیک یہ آیت شہداء احد کے بارے میں ہے. چلے بعض کے کہتے ہیں اس کا نزول جو ہے غزوہ بدر کے شہداء کے بارے میں ہے. اگر فرض کاروی لیا جائے کہ یہ آیت کسی خاص موقع پر نازل ہے تو اعتبار عمومیت الفاظ کا ہوگا، یعنی سب کے لیے. کیونکہ الفاظ عام ہے اس لیے اس کا مفہوم بھی عام ہی ٹھہرے گا. جمہور علماء کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہے کہ شہداء کو حقیقی زندگی حاصل ہے. بعض علماء کے نزدیک اس کی صورت یہ ہے کہ قبروں میں شہداء کی روح میں لوٹائی جاتی ہے اور وہ وہاں عائشہ و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں کہ شہداء کی قبروں میں جنت کے پھال دی جاتے ہیں. چلیں یہ ان کا عقیدہ ہے. شوکانی سلفی المشرب ہے، ٹھیک ہے نا. سلفی المشرب کا یہی مطلب ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جو ان کو تفویض کر دیتے ہیں. جیسے یہ جو ہے واسعہ کرسی سماواتی بنا تو اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو سمو لیا ہے. تو شوکانی کرسی کے معنی وہی ہے جو عام طور پر معروف ہے. بعض علماء کرسی سے
علم مراد لیتے ہیں کہ اللہ کے علم نے آسمان و زمین کو گھیر لیا. چلے اگرچہ زیدیہ کے افکار و آراء بڑی حد تک معتزلہ سے متاثر تھے، تاہم امام شوکانی معتزلی نظریات کی جانب چندہ رجحانوں میلان نہیں رکھتے. بخلاف عظیم اکثر ان کی شدید تردید کرتے ہیں. چلے جی. زمخشری کا دعویٰ ہے کہ اعمال صالحہ دخول جنت کا سبب ہے. شوکانی اس کی تردید کرتے ہیں. زمخشری یہ تھے نا معتزلی. ویسے دخول جنت کا جو سبب ہے وہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. چلیں اور کہتے ہیں کہ دخول جنت کا سبب عنایت ربانی ہے، انسانی اعمال نہیں ہے. سمجھا بات؟ تو اہل سنت کا بھی یہی چیز ہے. معتزلہ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ نظر لگنے کا تصور غلط ہے اور نظر سے کسی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. شوکانی اس کی تردید کرتے ہیں. تو چلیں جی. چوتھی تفسیر ہے روح المعانی، سید محمود آفندی آلوسی. یہ جی ان کا مکمل نام ہے ابو ثنا، لقب ہے شہاب الدین اور نسبت ہے آلوسی بغدادی. آلوس ایک گاؤں کا نام ہے جو شام اور بغداد کے درمیان واقع ہے. آپ 1217 کو بغداد کے محلہ کرخ میں پیدا ہوئے. یہ کرخ بڑا مشہور ہے علاقہ، بڑی بڑی شخصیات وہاں سے تعلق رکھتی ہے. آلوسی اپنے وقت کے عدیم المثال محدث و مفسر تھے. اکابر علماء سے کثیر فیض کیا، جن میں آپ کے والد محترم شیخ خالد نقشبندی اور شیخ علی سویدی کے اسماء قابل ذکر ہے. چلیں جی. اللہ اکبر. یہ جو ہے نا آپ ہر وقت یہ بات سوار رکھتے کہ علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے. یہ جو ہے روح المعانی والے ہیں، بڑی مشہور تفسیر ہے. عام طور پر جو خطباء ہیں وہ یہیں سے اپنا مسیر مشہور کرتے ہیں. ابھی 13 سال کی عمر تھی کہ تدریس و تعلیف میں لگ گئے تھے. مختلف مدارس میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے. جب احناف کے مفتی مقرر ہوئے تو اپنے گھر میں جو جامع شیخ آکولی کے نزدیک تھا جملہ علوم کی تدریس کا آغاز کیا. اب ان کی خاص ایک بات ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ جو طلباء ان کے پاس پڑھنے آتے تھے نا ان کو کھانا بھی دیتے تھے نمبر 1، ان کو لباس بھی دیتے تھے نمبر 2، اور نمبر 3 یہ ہے کہ ان کو رعایت بھی دیتے تھے. یہ علامہ سید محمود آفندی آلوسی روح المعانی والے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ عام طور پر جو پرانے علماء ہیں، اساتذہ ہمارے جو اسلاف ہیں یہ کیا کرتے تھے. طلباء دین کے لیے جو آتے ہیں ان کو کھانا بھی دیتے، میس بھی فری، لباس بھی فری اور رہائش بھی فری. بس دین پڑھیں، یہ بات ہوتی. اچھا تصانیف ان کی بھی یہاں پر 7 گنوائی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو تفسیر کا تعارف ہے وہ کروایا انہوں نے. اس کا نام انہوں نے پورا لکھا ہوا ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی. لیکن عام طور پر اس کو روح المعانی کے نام سے سبب تعلیف. اس کا سبب کیا بنا؟ ان کو ایک خواب آیا تھا یہ حضرت آلوسی کو کہ خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم خواب میں مجھے زمین و آسمان لپیٹنے اور لمبائی چوڑائی میں پائے جانے والے شگافوں کو پاٹنے کا حکم دیا. تو میں نے ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا، دوسرا پانی میں ڈال دیا، پھر میری آنکھ کھلی. یعنی ایک ہاتھ انہوں نے، بہت بڑی خواب ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے اس کی تعبیر کیا. انہوں نے اس خواب کی تعبیر ایک قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کی طرف اشارہ سمجھا اور انہوں نے پھر قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور بہت پیاری تفسیر لکھی. چلیں جی. پھر
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہی سمجھا کہ قرآن پاک کی خدمت کرنی چاہیے، لہٰذا انہوں نے یہ تفصیل جو ہے نا رول دیکھ لیں، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے کام ہی کرتے ہیں، یہ آپ سے انہوں نے ایک اچھا اشارہ سمجھا اور سمجھ کر انہوں نے یہ اچھا کام کیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خواب سے متاثر ہو کر علامہ آلوسی نے اس تفسیر لکھنے کا کام شروع کر دیا۔ میں نے اس کا آغاز 16 شعبان یعنی اسی مہینے میں جس یہ جو اب ہے 1252 کو رات کے وقت کیا۔ اس وقت میری عمر 34 سال تھی۔ میں نے اسے سلطان محمود خان بن سلطان عبد الحمید خان کے دور حکومت میں مکمل کیا۔ چلیں جی، وجہ تسمیہ علامہ آلوسی اس نام کے رکھنے کا متعلق لکھتے کہ میں نے اس کے نام کے بارے میں سوچنا شروع کیا مگر کوئی پسندیدہ نام نہیں آیا، تو میں نے وزیر اعظم علی رضا پاشا کے سامنے اس مشکل کا اظہار کیا، تو اس نے فی الفور اس کا نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سب مسانی تجویز کر دیا۔ یہ بادشاہ نے رکھا تھا جی، یعنی وزیر اعظم نے، وزیر اعظم یعنی بادشاہ کے وزیر اعظم ہوتے تھے نا، بڑا وزیر جو ہے ہمارے یہاں تو وزیر اعظم کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں نا، لیکن اس وقت جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے تھے، اور اس کے بعد بادشاہ کے بعد جو سب سے بڑا جو وزیر تھا نا، جس کو وزیر اعظم بولتے ہیں، اس کے پاس اختیارات ہوتے تھے۔ اس کی خصوصیات کیا جی؟ جامع تفسیر ہے۔ علامہ آلوسی نے رول معانی کو روایت اور درایت کے لحاظ سے سلف و خلف کے اقوال کا جامع بنا دیا۔ ٹھیک ہے جی، اگر اسے سابقہ کتب تفسیر کا خلاصہ کہا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں۔ اچھا یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو ماخذ ہے نا، اچھا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے جو تفسیر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس تفسیر کا جو میٹیریل ہے وہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ تو تفسیر رول معانی کا جو میٹیریل ہے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر ابن عطیہ، تفسیر ابی حیان کشاف، تفسیر ابی سعود، تفسیر بیضاوی، تفسیر کبیر اور دیگر کتب تفسیر سے اقتباسات دیے گئے ہیں۔ اقتباسات کہتے ہیں پیراگراف کو، یعنی میٹیریل کو، ساتھ ساتھ ان کا تنقید بھی کرتے ہیں اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح بھی دیتے ہیں۔ اچھا یہ جو ہے نا علامہ محمود آلوسی آخندی، یہ اہل سنت و جماعت کے جو نظریات ہیں ان کا پرچار کرتے ہیں، اور اہل سنت کے نظریات کے جو خلاف بات ہوتی ہے اس کا وہ رد کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی ان کو مطلب لگتا ہے کہ یہ اہل سنت کے خلاف ہے تو اس حوالے سے وہ اپنے دلائل سے ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ مسائل کونیہ، علامہ آلوسی مسائل کونیہ کون سے مسائل ہوتے ہیں جو فلکیات کی، یعنی آسمان، بروج، چاند، ستارے، اس کے متعلق ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں مسائل کونیہ۔ اس سلسلہ میں علماء حیات و حکمت، ٹھیک ہے، حکمت ویسے یہ فلسفہ کا کوئی بولتے ہیں، حیات علم و علماء حیات و حکمت یہ ریاضی والے کو بھی بولتے ہیں، میتھ والوں کو، کا کلام نقل کر کے بعض جگہ اس کو قبول کرتے ہیں اور کبھی اس کی تردید کرتے ہیں۔ کثرت سے نامی مسائل کا ذکر کرتے ہیں، فقہی مسائل بھی ذکر کرتے ہیں، اور اسرائیلی روایات ذکر کرتے ہیں، اور ان کے جو سچی ہوتی ہے ان کا اس بات کرتے ہیں، جو جھوٹی ہوگی ان کا تردید کرتے ہیں، قرات کا بھی بیان کرتے ہیں، قرآن پاک کی صورتوں اور جو آیات ہیں ان کا نزول کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں وہ۔ اچھا بیٹا آواز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آواز سب لوگوں کو مطلب تھوڑی آ رہی ہے، زیادہ آ رہی ہے، کیا صورتحال ہے؟ اس حوالے سے آپ مجھے بتائیں گے۔ کوئی بھی ایشو نہیں ہے، چلیں شکر اللہ کا، آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، آپ مطمئن تو بڑی اچھی بات ہے۔ چلیں جی،
بسم الله الرحمن الرحيم. چلے اچھا یہ سفیانہ تفسیر بھی کرتے ہیں. سفیانہ تفسیر کو آپ کو پتہ ہے نا کیا کہتے ہیں؟ عصری تفسیر. اور سفیانہ یہ صوفیاء جو زیادہ تر قلب کی باتیں کرتے ہیں، باطن کی باتیں کرتے ہیں. اس تفسیر میں یہ خصوصیات ہے جی. سلف و خلف کے اقوال ہے، قدماء کی تفسیر ہے، اور متکلمین یعنی جو علم الکلام ہے اس کے حوالے سے بھی ہیں. باطن مسائل کونیہ بھی ہیں، نابی مسائل بھی ہیں، فقہی بھی ہیں، اسرائیلی بھی ہیں، اور مختلف قراتوں کا بھی ذکر ہے، سورتوں آیتوں کا اس کا آپس میں تعلق کو بھی بیان کیا، اور اسباب نزول بھی ہے. اور لغوی معنی بھی بیان کرتے ہیں. رول معنی تفسیر بھی رائے جائز کا عمدہ نمونہ ہے، اور تصوف کے حوالے سے بھی باتیں کرتے ہیں. اگلی جو تفسیر ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے بیٹا تفسیر المراغی، شیخ محمد مصطفیٰ المراغی کی. جی بیٹا آواز آ رہی ہے؟ ذرا پلیز بتا دیجئے. جی بیٹا. اچھا بیٹا یہ پیج نمبر میرے پاس ہے 59، تفسیر المراغی. تفسیر المراغی تھوڑا سا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. اس سے پہلے ہم نے تفسیر جو پڑھی ہے وہ تفسیر ہے تفسیر روح المعانی. یہ سید محمود افندی آلوسی کی ہے، اور یہ اہل سنت کے ہیں. ان کے جو والد تھے بہت بڑے ایک عالم دین تھے، شیخ خالد نقشبندی. اور اس میں انہوں نے صوفیانہ تفسیر بھی کی ہے، ناوی بھی کی ہے، کلامی مباحث پر بھی گفتگو کی ہے، اسرائیلی روایات ذکر کر کے ان روایات میں سے جو جن کی تائید قرآن و سنت کرتی ہے یا قرآن و حدیث کرتا ہے تو ان کی وہ تائید کرتے ہیں، اور جو قرآن و سنت کے خلاف ہے ان کی وہ تائید نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. اور مختصر یہ کہ یہ جو پچھلی تفسیر ہے نا بیٹا، تفسیر روح المعانی، اس میں یہ چند ایک باتیں تھی. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے تفسیر المراغی. یہ شیخ محمد مصطفیٰ المراغی کی ہے، اور یہ 59 پیج پر ہے. ان کا نام ہے محمد مصطفیٰ بن محمد بن عبد المنعم. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، کوئی آواز پرابلم تو نہیں ہے نا؟ چلے ٹھیک ہو گیا. چلے الحمدللہ. تفسیر جو مراغی ہے، یہ جو ان کے مصنف ہے نا شیخ محمد مصطفیٰ المراغی، ان کے نام کی نسبت سے یہ مراغی تفسیر ہے. یہ مراغہ ایک علم دوست گھرانے میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا. اور شیخ مراغی کے والد مراغہ کے قاضی تھے. یہ مطلب شہر کا نام. انہوں نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی، اور تعلیم کا آغاز قرآن مجید سے کیا. قرآن پڑھنے کے بعد انہیں تحفہ بھیج دیا اور کچھ عرصہ بعد تعلیم حاصل کی. پھر قاہرہ چلے گئے اور جامعہ ازہر میں داخلہ لے لی. جامعہ ازہر یہ مصر کے اندر ہے. ان دنوں شیخ محمد عبد ازہر میں درس و یہ بہت بڑا نام ہے جی، بہت مشہور عالم ہے مصر کے. دوسرے جو ملک ہے نا اس کے اندر ایک اس کا در خلافہ ہے جس کا نام ہے قاہرہ. قاہرہ کی ایک مشہور یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے جامعہ ازہر. یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، بہت بڑی یہ علم کا مرکز ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جس طرح ماضی میں اس کا بہت بڑا نام تھا، اب بھی اس کا اسی طرح بہت بڑا نام ہے. اب بھی لوگ اپنے نام کے ساتھ الازہری لکھنا پسند کرتے ہیں اور فخر کی بات محسوس کرتے ہیں.
اور میرے کچھ اساتذہ بھی ایسے ہیں جو کہ الازہری ہے، الازہری، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے یہ بھی جامعہ ازہر اس سے باہر کے ان کے تمام دروس میں شامل ہیں. محمد عبدہ کے لیکچر بالخصوص سنتے تھے، اور شیخ مراغی نے انہیں سے 4 میں جامعہ ازہر سے العالمیہ کی ڈگری اعزاز کے ساتھ حاصل. العالمیہ کون سی؟ یہ جو شہادت العالمیہ ہوتی ہے، درس نظامی کے بعد دورہ حدیث شریف کرتے ہیں تو پھر یہ جو ڈگری ملتی ہے. تو سوڈان کے اندر یہ تشریف لے گئے، سوڈان میں تشریف لے گئے، دنکلا کے قاضی مقرر ہوئے. پھر 1906 میں ان کا تبادلہ خرطوم میں ہو گیا. سوڈان کے قاضی القضات سے یعنی چیف جسٹس سے بعض اختلافات کی بنا پر 1907 میں مصر میں واپس آئے اور اسی سال مصر کی وزارت اوقاف کے مدیر مقرر ہوئے. تو یہ ان کا کچھ تعارف ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. مراغی اور محمد عبدہ. شیخ مراغی اپنے استاد محمد عبدہ کے فکر اور تاریخ اصلاح سے بہت متاثر تھے. انہوں نے ہر میدان میں امت مسلمہ کے لیے اپنے استاد کے اسلوب دعوت و ارشاد اور اصلاح کو مد نظر رکھا. مراغی سیاست. سبحان اللہ العظیم. چلیں جی. خدمات دین. شیخ مراغی نے ساری عمر دین کی خدمت کی. اچھا، انہوں نے کافی معاشرہ کام کیا ہے، اور لوگوں نے جب تک ان کی جو تصانیف ہیں وہ ہے یہاں پر 6، ٹھیک ہے. مباحث لغویت البلاغیت، بحوث فی تشریح الاسلامی الاجتہاد فی الاسلام، بحث فی ترجمۃ القرآن الی لغات الاجنبیۃ و احکامها. قرآن کریم کی مختلف صورتوں آیات کی تشریح اور سورہ لقمان، سورہ حجرات، حدید اور سورہ اثر پر مشتمل مجموعہ تفسیر. چلیں جی، یہ ہے جی شیخ مراغی کی جو تفسیری خدمات ہیں. شیخ مراغی نے عام مفسرین کے اسلوب کو پورے قرآن کریم کی تفسیر نہیں کی، بلکہ صرف ان صورتوں اور آیات کو موضوع بحث بنا جن ان کے نقطہ نظر سے اچھا یہ اس طرح کرتے تھے کہ جو مطلب شیخ مراغی جو ہے نا، چونکہ ان کا جو مطمع نظر تھا نا، جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ امت کی اصلاح کرنی ہے، تو پھر یہ باقاعدہ طور پر قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ اس طرح نہیں کرتے تھے. پہلے ٹاپک چنتے تھے نا کہ یہ اصلاح ہے، اس کے متعلق پھر آیات اور ان کی تفسیر بیان کرتے تھے. تو اسی طرح ان کی جو گفتگو ہے اس کو پھر تفسیر جو ہے اکٹھی کر کے وہ تفسیر جو ہے وہ، ٹھیک ہے جی. ان کے اسباق ہوتے تھے، ان کی تقریریں ہوتی تھیں، ان کی گفتگو ہوتی تھی. اصل میں یہ ایک انقلابی شخصیت ہے نا. انقلابی جو شخصیات ہوتی ہیں وہ اپنی گفتگو کو زیادہ تر امت کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں نا، اور امت جس طرف ان کو ضرورت ہوتی ہے اسی کو وہ پھر لیتے ہیں. سمجھے بات بیٹا؟ تو ان کا بھی یہی انداز تھا. یہ ان کے اسباق ہوتے جو ریڈیو پر نشر ہوتے ہیں، اس طرح مصر اور مصر سے باہر جو لوگ ہیں وہ مستفید ہوتے تھے. اچھا، ان کا مقصد تفسیر کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ صحیح معنوں میں قرآن کریم کی توضیح کرنے والی اور اس کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھانے والی ہو. تفسیر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو قرآن کے جمال و جلال کو قائم و باقی رکھیں اور غیر ضروری نیز غریب الفاظ سے پاک ہو. چلیں جی، ان کے محاسن کیا ہیں جی؟ خوبصورت تفسیر ہے جی. ان کی تفسیر سے کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا. طبیعتیں اس کے محاسن اور بدائع کو بغیر کسی اکراہ یعنی مجبوری کے قبول کرتی ہے. ان کا جو تفسیر کا جو اسلوب ہے وہ کیا ہے؟ ان کا جو اسلوب اور طریقہ کار ہے نا تفسیر کا، وہ یہ ہے کہ امام مراغی دروس قرآن کے لیے وہ آیات، مطلب یہ درس دیتے تھے نا ریڈیو پر اور اس طرح دیگر، کیونکہ یہ ایک بعض و نصیحت کی طرف زیادہ ان کا میلان اور رجحان تھا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت اور قدرت کے دلائل اور براہین جن آیات کے اندر پائے جاتے تھے، یا جن کے اندر پند و نصیحت، عبرت پذیری کا سامان پایا جاتا، ان آیات کو وہ زیادہ تر لیتے تھے.
تو مصادر تفسیر یعنی اپنی تفسیر کو وہ کہاں سے لیتے تھے، اس کا میٹیریل کہاں سے تیار کرتے تھے؟ شیخ مراغی کی مصادر تفسیر میں سر فہرست قرآن کریم ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال و آثار و صحابہ و تابعین تھے. ٹھیک ہوگا جی. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہی مطلب اسی ترتیب سے ہی عام طور پر جو علماء ہیں وہ رکھتے ہیں. مثلا قرآن پاک کے حوالے سے جو تفسیر ہوتی ہے، پہلے قرآن آیات لے آتے ہیں نا، اس کے متعلق جتنی بھی ہوتی ہیں وہ لے آئی، پھر احادیث، پھر جو صحابہ کرام کے تابعین کے اقوال ہیں وہ لے آتے ہیں، یعنی وہی بزرگوں کے طریقے پر. ٹھیک ہے جی. تو اسی انداز میں وہ کرتے ہیں. وہ دوران تفسیر بعض مقامات پر قدیم مفسرین کے اقوال و آراء کا بھی ذکر کرتے اور ان کی مفضیلت کے معترف پھر کہا کرتے کہ ہم اسلاف کے خوشہ چین ہیں، یعنی ان کے علم سے مستفید ہونے والے ہیں. چلیں جی. امام راغب بالعموم زیر درس آیت میں وارد بعض تشریح طلب الفاظ کی الگ توضیح کرتے تھے اور بعض اوقات کسی لفظ کی مختلف قراتوں کا بھی قراتیں بھی بیان کرتے تھے. اگر زبر زیر اور پیش جس طرح ہمارے وہ جو ہے نا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اس طرح. ٹھیک ہے نا. یہ ہے قرات، مختلف جو قراتیں ہیں. متشابہات قرآن کے بارے میں ان کا موقف کیا تھا؟ اس حوالے سے ان کا موقف وہی تھا جو ان کے استاد محمد عبدہ کا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ قرآن کے مختصر اور اجمالی واقعات کے تفصیل میں جانے سے حت الوسع گریز کرتے تھے. واقعات سے ان کی جزیات کی تفصیل کے لیے نہ ضعیف احادیث کا سہارا لیتے تھے، نہ اسرائیلی کا ساتھوں روایات کو بیان کرتے تھے. اچھا، یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے حوالے سے ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ صورتوں کے نام ہیں. اور مبہمات قرآن کے بارے میں ان کا موقف کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ امام مراغی مبہمات قرآن کی تفصیل و تعین نہیں کرتے. جو چیزیں مبہم ہیں نا، یعنی قرآن پاک نے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل واضح بیان کر دی ہیں کھلم کھلا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیان ہی نہیں کی. مثلا روح کے بارے میں جب سوال کیا گیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بس آپ فرما دیجیے روح من امر ربی ہے، میرے رب کا معاملہ ہے. اب قرآن پاک نے نا روح کو ایک مبہم رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب قرآن نے مبہم رکھا ہے نا کہ روح کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں دی، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں لیتے. اچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ پوچھا گیا تھا نا کہ آپ روح کے بارے میں بتائیں، اور پوچھنے والے کہتے تھے اگر انہوں نے روح کی ساری تفصیل بیان کر دی تو ہم ان کو سچا نہیں مانیں گے. اگر انہوں نے اتنا ہی کہا کہ یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر ہم سچا کہیں گے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان کیا، من امر ربی، روح کیا ہے؟ میرے رب کا امر ہے. اب امر کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن کیونکہ قرآن پاک نے مبہم رکھا ہے نا، پوشیدہ رکھا ہے. سمجھے بات بیٹا؟ آپ لوگ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ یعنی جو چیزیں قرآن پاک نے واضح نہیں کی کسی حکمت کے تحت، شیخ مراغی بھی ان کو واضح نہیں کرتے. بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ذکر کر دیا سو کر دیا، بس اس کی مرضی ہے. رب پتہ کسے کہتے ہیں؟ رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو کرے، جب کرے، جتنا کرے، جیسا کرے، جو کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. رب کی یہ تعریف ہے. بس جو بھی کرے کرنے دے. ہاں، اس کی شان یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں، غلط نہیں، ظلم نہیں کرتا، وہ یہ اس کی شان ہے. لیکن بہرحال رب مطلب دیکھیں نا، اب رب نے کسی کو بہت زیادہ عطا کر دیا، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے. کہیں بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، کوئی بہت لائق ہے، کوئی کم لائق ہے، کوئی کئیوں کو کئی مقامات ملے ہیں، کئیوں کو کم ملے ہیں. یہ اللہ کی عطا ہے. آپ کی کلاس ہے نا، آپ کی کلاس کے اندر بہت لائق لڑکا ہے. میری کلاس میں ایک لڑکا تھا، وہ پہلی پوزیشن لیا کرتا تھا، اور سب سے جو مجھے بات حیرانگی میں ڈالتی تھی وہ پڑھتا نہیں تھا. ہم اسے کہتے ہیں کب پڑھتے ہو؟ کیونکہ زیادہ تر وہ سویا رہتا تھا، اور زیادہ تر سوئے رہتا تھا، بڑا سوتا تھا وہ، لیکن پوزیشن پہلے لے جاتا تھا. پڑھتا بھی نہیں تھا، سبق بھی صحیح سنا جایا کرتا تھا، ذہین بلا درجے کا تھا. 3 ماہ میں اس نے قرآن پاک حفظ کیا تھا. اب اس پر اللہ تعالیٰ سے کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، تو نے عطا کر دیا الحمدللہ.
خوشی کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے, الحمدللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے دونوں کے بغیر ہی پیدا کیا, الحمدللہ. ہمیں ماں باپ کے ساتھ پیدا کیا, الحمدللہ. کثیرن کثیرہ. اور سمجھے بات بیٹا کہ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ جس حال میں بھی رکھے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں ہوں. وہ جس حال میں بھی راضی ہے, دکھ میں راضی ہے, سکھ میں راضی ہے. کبھی خوشی دیتا ہے, کبھی غمی دیتا ہے. خوشی دیتا ہے تاکہ غمی خوشی دیتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے غمی کا احساس ہو. پھر جب غمی دیتا ہے پھر ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے. غمی کے بعد خوشی آتی ہے, انما مع العسر یسرا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. پر ہر دم اللہ کا شکر ہے یہ کہنا چاہیے. چلے جی تھوڑی سی آپ کو یہ جو شیخ جو ہے تو وہ بھی مبامات قرآن سے میں بات کر رہا تھا نا. شیخ مراغی مبامات قرآن کی تفسیر تعین نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی نہیں کی بات ٹھیک ہے. چلو جی اجتماعی مسائل کا وہ بیان کرتے ہیں. جو امت کی جو باتیں ہیں قرآن پاک اور جدید مسائل کی طرف انہوں نے خاصی توجہ دی ہے شیخ مراغی نے. کہتے ہیں امت مسلمہ جدید علوم حاصل کرو. یورپ آگے نکل گیا, امریکہ آگے نکل گیا. اب بھی دیکھ لیں اہل عرب میں آپ دیکھ لیں. چلے پاکستان تو بڑی ہمت کی بات ہے, یہاں پر الحمدللہ دنیا کے بہترین پائلٹ پاکستان میں, دنیا کے بہترین ایس اے جی کمانڈو پاکستان کے, دنیا کے بہترین آرمی یہاں, دنیا کے بہترین میزائل سسٹم پاکستان کا, ایٹم بم عربوں کا. بتائیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں عربوں کو, انہوں نے کیا کیا؟ وہ عیاشی میں پڑ گئے. اللہ کے نیک بندے ہمارے بھائی عیاشی میں پڑ گئے. اتنا تیل دیا کہ دنیا میں سب سے بڑا تیل کا جو سپلائر ہے وہ سعودی عرب ہے. اتنی نعمتیں دی ہیں, لیکن اللہ کے بندو ان نعمتوں کا پوچھا جائے گا 100 سال ہو گئے, 90 سال. اپنی فوج تیار کرو. ہمارا اسلام کا مرکز سعودی عرب مکہ اور مدینہ شریف ہے, ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں کو جاگنا چاہیے. یہ باتیں کرتے تھے شیخ مراغی, میں کو نہیں کر رہا, یہ شیخ مراغی کر رہے ہیں. ان کی طرف سے میں تھوڑی سی آپ کو نا ٹیسٹ دیا کہ شیخ مراغی اس طرح کی گفتگو کرتے. میں تو اللہ کے ایک عاجز اور مسکین کا بندہ ہوں. چلیں جی. اچھا نیکسٹ جو تفسیر ہے وہ جو ہے تفسیر القرآن الحکیم, اس کو تفسیر منار بھی کہتے ہیں. یہ ہے جی سید رشید رضا مصری. ان کے بارے میں یہ طرابلس میں پیدا ہوئے ہیں جی, اور علمی گھرانے میں پیدا ہوئے. تو جدید فلسفہ سائنس علم راضی پر ان کی گہری نظر تھی. آپ اپنے استاد امام ابدا کے علم, اچھا وہ جو شیخ مراغی ہیں وہ بھی اپنے استاد امام ابدا کے وارث بنے, اور یہ بھی ٹھیک ہے نا. تو ان کی تفسیر کا نام کیا جی؟ تفسیر القرآن الحکیم, لیکن مشہور کیا ہے تفسیر المنار. اچھا جی ان کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ تھوڑی سی نا بڑی ہٹ کر ہے, وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. تفسیر منار کے حوالے سے آپ نے ادھر پڑھ لینا ہے, اور تفسیر منار کا جو علمی مقام مرتبہ ہے وہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا. ایک خاص ان کا اسلوب ہے, کتاب ہدایت ہے, اور یہ اسلوب مطلب آسان باتیں ہیں. میں نے آپ کو ان کی اچھا یہ فرماتے ہیں جی تفسیر قرآن کے سلسلے میں نے اکثر و بیشتر احادیث صحیحہ پر اعتماد کیا ہے. مفردات لغت کی تحقیق کے علماء کے مابین طرح مسائل سے ان کو تفصیل مجاز و تشبیہ جہاں حقیقی مفہوم بعید از قیاس اور عجیب معلوم ہوتا ہے, وہاں سے ہی سب قرآن الفاظ کے حقیقی معنی مطلب کو چھوڑ کر ان کو مجاز و تشبیہ پر کرتے ہیں. اچھا یہ جو میں نا بات آپ کو بیان کرنے والا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جادو سحر کے بارے میں ان کا ایک موقف تھا. وہ تھوڑا سا نا ایک بڑا ایک منفرد ان کا موقف ہے, وہ ذرا سنیے آپ. میں وہ آپ کو بتانے والا ہوں, جو انفرادی چیز ہے نا وہ بتانی چاہیے. سید رشید رضا شاہ صاحب جی, یہ سید ہیں, شاہ صاحب ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں جی شیخ رشید ان کو کہتے ہیں. شیخ رشید وہ نہیں ہے جو ہمارا وہ نہیں, یہ اس کو نا شیخ رشید کی بجائے ویسے شیخ رشید ادھر لکھا ہوا ہے, اس کو پڑھنا چاہیے سید رشید رضا. یہ جو ہے نا سید رشید رضا یہ سحر کی کوئی حقیقت نہیں مانتے, کہتے ہیں جادو شادو کوئی نہیں ہے. حالانکہ یہ بات مسلک اہل سنت کے خلاف ہے.
سورہ فلق سورہ ناس کا جو سبب نزول ہے وہ یہی ہے کہ وہ جادو کے حامل ہے. ارے جادو کی حقیقت ہے میں مانتا ہوں. میری اپنی رائے یہ ہے کہ قرآن و سنت کے نزدیک میری جو مطالعہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے. حقیقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جادو کرنا جائز ہے یا جادو ٹھیک ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اس کا وجود ہے. یہ وجود سے ہی انکار کرتے تھے، کہتے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس طرح بعض لوگ جو ہے نا وہ جنوں کا انکار کرتے تھے. لیکن بہرحال ان کی یہ ایک ہے. تو دوسرا یہ ہے ان کا جو انوکھا جو موقف ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں انوکھا موقف اختیار کیا. ان کی رائے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف قرآن عزیز ہے اور کچھ نہیں ہے. وہ دیگر معجزات سے انکار کرتے ہیں. یہ دو باتیں جو ہے نا آپ نے بطور خاص ان کی جو انفرادیت ہے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہوگا جی. یہ دو چیزیں. تیسرا یونٹ جو ہے وہ نکالیے. وہ جی ہے یونٹ نمبر 3 علم تفسیر کا ارتقاء 1358 ہجری سے لے کر 1420 ہجری تک. اس میں جو سب سے پہلی تفسیر ہے اس الجواہر ہے. بیان و سادہ یہ مختلف تفاسیر ہے، اس کو پڑھتے ہیں لیکن اب ڈائریکٹ جو ہے نا الجواہر کو شروع کرتے ہیں. یونٹ نمبر 3 کے اندر یونٹ نمبر 3 کے اندر الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم ہے، شیخ طنطاوی جوہری. اچھا یہ جو سید رشید رضا کے نا وہ جو دو نظریات تھے نا جادو کے بارے میں اور حضور علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں، وہ ان کے چونکہ ایک انفرادی تعارف ہے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ڈیئر میرے بیٹے اور بیٹیوں، آپ لوگ سمجھے ہیں انفرادیت جو ہے نا وہ یاد رکھتے ہیں. ہاں چلو کیا بات بیٹا. اچھا یونٹ نمبر 3 کے اندر ہے جی الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم، شیخ طنطاوی کیا جی. تو سبب نزول وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خلقن یا جائز کونی اور قدرتی مناظر کے حسن و جمال کے دل دادا تھے. جس طرح شعراء ہوتے ہیں، شعراء قدرتی چیزوں کو بڑا خوبصورتی اور قریب سے دیکھتے ہیں وہ. اس لیے انہوں نے بھی ایسے کیا. انہوں نے ملت اسلامی کی دینی تعلیمات میں فکر و تعامل سے کام کیا. چلے جی. اچھا ان کا بھی تھوڑا سا اہم چیزیں پڑھتے ہیں. ان کے کچھ یہاں پر تصانیف ہے، 6 تصانیف ہے. نظام العالمی والامم. اچھا یہ نظام العالم ہے، عالم نہیں ہے. نظام العالم والامم، جواہر العلوم، التاج المرصع، چوتھی ہے جمال العالم، جہان کا عالم، النظام والاسلام، الامت وحیاتها. یہ جی کتابیں ان کا آغاز تفسیر شیخ طنطاوی نے اس کا تفسیر کا آغاز اس وقت کیا جب وہ مدرسہ میں تھے. مدرسہ میں مدرس تھے. آپ مدرسہ کے طلباء کو یہ تفسیر املا کراتے تھے، لکھواتے تھے. پرانے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا. پرانے جو بزرگ تھے نا بیٹا، وہ جب پڑھاتے تھے تو بچوں کو لکھواتے تھے کیونکہ وہ اب بھی ہے مدارس میں. تو یہ بڑا خاص ایک ہے چیز لکھوانے کا. ٹھیک ہے. تو اب تو خیر وہ ویڈیو بن جاتی ہیں، آڈیو بن جاتی ہیں اور اس طرح کے یہ نظام چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا. چلیں میرا مقصد یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تفسیر کی بدل لوگوں کے سینوں کو کھول دی. وہ اپنی تفسیر جو ہے شیخ طنطاوی وہ بیان کریں کہ ان کو ہدایت کر دے. اچھا تفسیر کے جو مشتملات کیا ہیں، اس کے اندر یہ کن کن چیزوں پر یہ مشتمل ہے. اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر میں ساری وہ چیزیں جمع کر دیں جن چیزوں کی ایک مسلمان کو ضرورت ہوتی ہے. اس میں احکام و اخلاق ہیں، عجائب قدرت، جدید علوم فنون سب آپ کو ملیں گے. اور اس طرح شیخ طنطاوی. چلیں جی یہ لکھتے ہیں کہ تفسیر الجواہر کی عدم مقبولیت ہے. امام طنطاوی کے اس موقع پر قرآن حکیم علوم جدید کا جامع اکثر علماء نے نقد و جرح کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ علیم جدید جتنے بھی علوم ہیں ان کا یہ قرآن پاک جامع ہے، یعنی اس کے اندر جمع ہے. لیکن اکثر علماء نے نقد و جرح کی ہے، اس پر تنقید کی ہے. اس کا احساس اس شخص کو ہوتا ہے جو اس تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے. اس کے
اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اہل علم نے اس انداز تفسیر کو بنظر استحسان نہیں دیکھا. غالباً یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے اس پر پابندی لگا دیا. چلے یہ ایک اور اس کے داخلہ تو یہ آپ نے تھوڑا سا اس کو الگ سے دیکھ لینا ہے کہ اس کی انفرادیت یہ ہے. ٹھیک ہے نا. چلے جی. اسلوب تفسیر کے اس تفسیر میں شیخ طنطاوی کا اسلوب یہ ہے کہ وہ دیگر متداول تفاسیر کی طرح پہلے کسی آیت کی مختصر لفظی تفسیر کرتے ہیں. متداول کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے ہوتی ہیں. متداول اول سے ہے نا. تو پرانے جو ہمارے بزرگ اسلاف تھے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. آیت کی تفسیر کرتے تھے تو پہلے اس کے لفظی معانی، پھر اس کے بعد علمی بحث کا آغاز، بحث کا آغاز کرتے ہیں. بحث نہیں ہوتا، بحث ہوتا ہے. با زبر ہا بح ہوتا ہے، با زبر ہا بہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد علمی بحث کا آغاز کرتے ہیں جس کو بہت ترقی دیتے ہیں، اور اپنی اصطلاح میں اس کا نام لطائف یا جواہر رکھتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. مطلب جدید چیزیں اور حسن و جمال پر خود یعنی نیچرل جو چیزیں اس پر یہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں. اب یہ جو ہے نا، آپ یہ سمجھ لیں کہ جو نیچرل چیزیں نا، قدرتی جو محاسن ہیں اس پر یہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، جدید علوم پر بات کرتے ہیں. اب یہ جو ہے نا ایک آیت اس کو تم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، وہ جو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ جو ہے نا ہم من و سلوہ کھا کے بٹیر اور تیتر جو ہے نا یہ کھا کھا کے بڑے ہم اب سیر ہو چکے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا اب سبزیاں کھلائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ طنطاوی اس ضمن میں طبی جو فوائد ہیں تو اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں. یہ جو زمین چیزیں اگاتی ہیں نا اس حوالے سے کہ بنی اسرائیل سے بھی یہی مانگا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا، اور اس حوالے سے وہ گفتگو کرتے ہیں. طب جدید کے نظریات کو بیان کرتے ہیں نا. طب بھی تو یہ زمینی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو نیچرل چیزیں ہیں نا ان پر بات کرتے ہیں نا. سمجھے آپ بات بیٹا؟ چلے جی. اسی طرح وہ اور بھی بات کرتے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. لیکن جو ایک لب الباب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں. چلے جی. آپ نے اس کو ذرا دیکھ لینا ہے، جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. صحیح بات تو یہ نہ تو آیت کو علوم و فنون کی جامع سینٹیج ہے، نہ ہی علوم کو کسی نہیں. اچھا یہ جو ہے نا، یہ جو ان کی تفسیر ہے نا، اس تفسیر پر کچھ علماء نے تھوڑا رائے دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کھینچ کر یہ کہنا کہ سارے علم جدید علوم کا یہ جو نا فلاں ہے، یہ جو ہے الجواہر، اس طرح نہیں ہے. مطلب جو کچھ اس میں ثابت ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بیان کر دے. جو نہیں ہوتا بس باقی جو چیزیں بیان ہوتی ہیں، جو اخروی چیزیں بیان ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور جس طرح وہ بیان کیا کریں. وہ کہتے ہیں کہ صحیح بات تو یہ نہ تو آیت کو علوم و فنون کی جانب کھینچا جائے اور نہ ہی علوم کو کسی آیت کی جانب بتکلف کھینچ کر لایا جائے. البتہ کسی آیت کے ظاہری مفہوم سے کسی علمی حقیقت کا اس بات ہوتا ہو تو اس کے اظہار میں بیان میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بات ہے. کھینچ کے کچھ. اب یہ عجیب بات ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں مطلب یو فون ایک. اب عجیب و غریب بات ہے کہ یو فون جو ایک موبائل کمپنی ہے اس کے افتتاح کے موقع پر یہ آیت بار بار پڑھا تھا، یو فون یو فون. اوے اللہ کے بندو، یو فون کا معنی ہی اور ہے. اس یو فون کا مطلب تمہارا فون ہے، یہ انگلش کا لفظ ہے، وہ عربی کا ہے. اب وہ جو ادھر وہ تلاوت کی گئی نا، وہ یہ اس آیت کو پڑھ رہا تھا، یو فون. اور سمجھے نا بات. اس طرح وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تفسیر کو اپنی طرف اس طرف اپنے مقصد کی طرف کھینچ کر نہ لائیں. ہاں جو چیزیں قدرتی طور پر بیان ہو سکتی ہے وہ بیان کریں. اچھا نیکسٹ جو تفسیر ہے وہ ہے بیان و سعادتی فی مقامات العبادہ. یہ سلطان محمد خراسانی. خراسان یہ ایران کا ایک شہر ہے اور ایران کا پرانا نام فارس ہے. اس کے مؤلف جو ہے ان کا نام ہے جو محمد بن زید. تفسیر کا یہ 14 صدی ہجری کے غالی شیعہ علماء میں سے تھے.
تو اس میں ہم نے دو پہلے بھی اہل تشیع کی تفسیر پڑھی، اور تیسری یہ بھی جو تفسیر ہے نا بیان السعادہ، یہ فقہ جعفریہ سے. اس تفسیر کا تعلق بھی امامیہ اثنا عشریہ کتب تفسیر سے بالکل جدا کرنا نوعیت کا ہے. یہ کتب بڑی حد تک ایک دوسری سے ملتی ہوتی ہے. ان کا عام اسلوب انداز یہ ہے کہ ان میں ائمہ اہل بیت کے تفسیری اقوال منقول ہے. اچھا ایک بات آپ انفرادیت یہ یاد رکھیے گا کہ فقہ جعفریہ سے جتنی بھی تعلق رکھنے والی تفاسیر ہوگی وہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر اہل جو بیت ہیں، جو ائمہ ہیں 12 امام، جن کا آغاز حضرت علی المرتضیٰ، امام حسین، امام حسن، امام جعفر صادق ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں، امام علی رضا ہیں، اسی طرح یہ امام باقر ہے رحمہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ. یہ ان ہستیوں سے ہوتا ہے نا، تو ان کے اقوال کو بڑی جگہ دی جاتی ہے. اسی طرح یہ جو تفسیر ہے نا بیان السعادتی فی مقامات العبادتی، یہ سلطان محمد خراسانی کی تفسیر ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہے. مگر تفسیر بیان السعادہ کا مولے پہ کہری سیرہ ہے جو مذکورہ صدر اسلوب انداز سے اکثر جدا کرنا نوعیت ہے، اس لیے اس کا رنگ ڈھنگ دیگر کتب شیعہ سے بالکل الگ تھلگ، اگرچہ اس کا مولے بھی دیگر شیعہ علماء کی طرح یہی فرق تھا کہ اہل بیت قرآنی علوم کا مخزن ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآنی علوم جو ہے نا ان کا جو اصل مخزن ہے وہ اہل بیت ہے. مگر اس نے محض ائمہ اہل بیت پر اعتماد نہیں کیا بلکہ اپنی تفسیر میں دیگر عناصر کو بھی جگہ دی ہے. اس نے صوفیانہ تفسیر کو بھی اپنی تفسیر میں شامل کیا. یہ ایک انفرادیت آپ نے یاد رکھنی ہے. بیان السعادہ کی یہ ہے کہ دیگر جو علماء ہیں وہ اہل بیت کی باتیں زیادہ تر ذکر کرتے ہیں، باقی کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اہل بیت کو بھی ذکر کیا ہے اور دیگر جو ہیں ائمہ ان کو بھی جگہ دی اپنی تفسیر میں، اور صوفیانہ کو بھی جگہ دی ہے. یہ تفسیر تصوف کے زاویہ نگاہ کی نمائندگی کرتی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے شیعہ کے اصول مذہب کا دفاع کیا ہے. اور ایک بات ان کی یہ بھی ہے کہ تفسیر اہل سنت سے استفادہ. اس سلسلے میں دوسری جو ضروری بات یہ ہے یعنی انفرادیت کہ مؤلف جو ہے نا صرف شیعہ تفاسیر سے اقتباس پیش نہیں کرتا بلکہ اہل سنت کی جو تفاسیر ہے بیضاوی وغیرہ سے بھی استفادہ کرتا ہے. عجیب بات یہ کہ اپنی زاویہ نگاہ کی تائید و حمایت میں بسا اوقات مؤلف فارسی کتب سے بھی دلائل شواہد نقل کرتا ہے جو فارسی زبان میں ہوتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تفسیر بحثیت مجموعی صوفیانہ تفسیر سے قریب تار ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو بیان السعادہ ہے یوں دکھائی دیتا ہے کہ مؤلف کا اولین مقصد صوفیانہ طرز تفسیر کی نمائندگی کرنا تھا. براں بنی اس کتاب میں قاری کو بہیر موضوع اشارات ملیں گے جو متصوفانہ تفسیر کی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی صوفیانہ یہ ہوتا ہے وہ قلب کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، باطن کی باتیں زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا مخصوص شیعی عقائد کی ترجمانی کرتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جملہ ادیان و مذاہب اور آسمانی کتب اہل بیت کی عظمت و فضیلت کے اظہار کے لیے نازل ہوئی ہیں، تمام تر مذاہب. اسی طرح قرآن کریم کی اکثر و بیشتر آیات صراحتاً یا اشارتاً اہل بیت کے احباب و اعوان اور ان کے عادات سے متعلق ہے، عادات سے. اس لیے یوں کہنا بالکل بجا درست ہے کہ سارا قرآن اہل بیت کے بارے میں اترا. تو آپ نے یہ جو ہے ان کے بارے میں بیان السعادہ جو ہے ان کے بارے میں یاد رکھنی ہے کہ ان کا یہ جو موقف ہے کہ سارا قرآن پاک جو ہے وہ اہل بیت کے بارے میں. یہ تفسیر دو راز کا یہ پتہ نہیں کیا ہے. اچھا مولف دیگر علماء کی طرح یہ کدھر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت امم سابقہ میں معروف تین اچھا ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت جو پہلی امتیں ہیں ان کے اندر معروف تھی. ان امتوں میں بھی اہل بیت کے موتا کے دین موجود تھے جو ان کی پیروی کرتے تھے، ان کے وسیلہ سے خیرات و برکت حاصل کرتے تھے. قرآن کریم میں جو قصے واقعات مذکور ہیں ان کے بارے میں مؤلف کا خیال ہے کہ ان سے ظاہری واقعات مراد نہیں ہے بلکہ ان سے خاص امور کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. جو شخص ان کو ظاہر پر معمول کرتا ہے ان کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہتا ہے، اس لیے صرف قوت بشری کے بل بوتے پر ان کی حقیقت کا فہم و ادراک ممکن نہیں ہے. اچھا ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ مولف جو ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تکفیر نہیں کرتا. اس کی تفسیر میں کوئی ایسی نشان موجود نہیں ہے جس سے صراحتاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کفر واضح ہوتا ہے. یعنی وہ اس حوالے سے ایک احتیاط کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جن آیات سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مدد اور ستائش کا پہلو نکلتا ہے مولف اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ چلے. اچھا مولف کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ جو آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اتاب یا تعدیل یا مزید و مشمل، اگر فرض کر لیجیے کہ آقا علیہ السلام چلے جی مؤلف کو اور بھی ان کے نظریات ہیں. مؤلف دیگر شیعہ علماء کی طرح یہ کی رکھتا ہے کہ انبیاء کے قارب ان کی ترکہ سے وارث ورثہ حاصل کرتے ہیں. چلے جی اچھا معتزلہ کی طرح مؤلف کا نظریہ یہ ہے کہ رویت خدا بندی ممکن نہیں ہے. اچھا معتزلہ کا بھی عقیدہ یہی تھا نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کا دیدار ممکن نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو مؤلف ہے ان کی بھی یہی ہے. مؤلف سحر کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو جادو ہے نا یہ ہے، اس کا وجود ہے. سمجھا بات نا؟ چلے یہ کچھ باتیں تھی ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دی ہیں. بار کیا تفسیر زیر تبصرہ بڑی حد تک ترجمان مگر اس میں تصوف فلسفہ کا اختلاف کچھ کم نہیں ہے، کافی زیادہ ہے. اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ یہ کتب تشیع اور تصوف کا حسین مرکب ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلے جی بیٹا آج کی بات آپ پوچھنا چاہیں، ابھی چند سیکنڈ ہیں تو اچھا چند سیکنڈ ہے. کوئی آواز کے حوالے سے ٹھیک ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ میں نے ویسے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے بیٹا میری کوشش ہوتی ہے کہ مطلب جو میری ذمہ داری ہے اس میں نہ کوئی کوتاہی نہ ہو، اور خاص طور پر منٹ بھی ضائع ہو، ایک منٹ بھی ضائع ہو. اور اس حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کی گفتگو بھی نہ کروں، لیکن جو پوری پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر رکھے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میری طرف سے بہت سارے دعائیں ہیں آپ سب کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.